یہ سورہ الحمد کی تلاوت اور خاص سورہ الحمد کی تلاوت اگر کسی مردہ انسان پر کی جائے، مردہ مخلوق پروردگار پہ تلاوت کی جائے تو بعید نہیں کہ وہ مخلوق پروردگار زندہ ہو جائے، لیکن اس میں انسان کو اطمینان نہیں ہوگا۔ ایک طالب علم گزرے ہیں بیچارے، نجف میں رہتے تھے، پڑھائی میں دل کم لگتا تھا۔ اس کا پڑھائی میں دل کم لگتا ہو تو اس کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ لے، بیٹھ کر دعائیں ادھر ادھر کچھ چیزیں پڑھ لے۔ اس نے روایت پڑھی سورہ الحمد کے بارے میں کہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے کوئی انسان تو نہ ملا، اس نے کیا کیا کہ کیونکہ خالی بیٹھا ہوا تھا تو خالی بیٹھا ہوا انسان ایک محاورہ مکھیاں مارتا ہے، یہ محاورہ یہاں فٹ ہو گیا۔ اس نے مکھی کو مارا اور مکھی کی فاتحہ پڑھی، مکھی پر سورہ الحمد کی تلاوت کی اور مکھی زندہ ہو گئی۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ پریکٹیکل کرنا شروع سلوات پڑھے محمد عالم، آپ سے نہیں ہوگا۔ پریکٹیکل کیا نا اس نے، پہلی بار کامیاب ہو گیا لیکن ڈاؤٹ فل رہا، پتہ نہیں مکھی مری بھی تھی، کیونکہ اب اتنا ایڈوانس تو نہیں تھا وہ دور کہ مکھی کی موت کنفرم کی جائے پہلے، اور نہ اسے اتنی معلومات تھی کتنی دیر تک مکھی بے ہوش رہ کر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ تو اس نے سیکنڈ ٹائم پہ ٹرائی کیا، ہو سکتا ہے مری ہی نہ ہو، خالی بے ہوش ہوئی ہو، دوبارہ اپنی پوری طاقت سے مارا، پھر سورہ الحمد کی تلاوت کی، اور سورہ الحمد کی تلاوت کی برکت سے خدا نے مکھی کو حیات دے دی۔ تو یہ پریکٹیکل تو ہو گیا مگر اطمینان نہیں ہوا۔ اب یہ سورہ الحمد پڑھ کر کسی مردے کو زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضرت ابراہیم کا انداز مختلف ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے 4 پرندوں کو اذن پروردگار سے بلایا اور چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا، اور صرف جسم سے الگ نہیں کیا ان کے سر کو، بلکہ ان کے سارے بدن کے آپس میں تمام تر اعضاء کو آپس میں بالکل شکل قیمہ میں مکس کر دیا، ملا دیا، مخلوط کر دیا۔ اب ایسا ہو گیا کہ اب کوئی کہیں گے 4 میں سے اس کا گوشت الگ کریں، ممکن نہیں ہے، اور یہ واقعاً آج بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ خود کسی ایک حیوان کے گوشت کے بعض حصے کسی بعض حصے سے مختلف ہوں تو ان کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر قیمہ بنا ہوا ہو، آپ سے کہے کہ آپ بتائیں اس میں کون سا حصہ فلاں مقام کا ہے، کون سا فلاں مقام کا ہے، بتا نہیں سکتے، اگرچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیوں نہ ملایا ہو، آپ بتا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں مخلوط کیا، اور مخلوط کرنے کے بعد حکم خدا سے عجیب کام کیا کہ ان چاروں پرندوں کے مخلوط شدہ گوشت یا قیمے کو 10 پہاڑوں کی بلندیوں پر رکھ دیا۔ یہ سب باتیں نارمل نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی پزل گیم ہو اور اس کو ایک دفعہ بنا کے دکھا دیں آپ کسی بچے کو، آپ اس سے کہیں کہ اس کو اب الگ الگ کرو، اس کے سارے پارٹس ہیں وہ الگ الگ بکھیر دیں، اب بچہ تلاش کرتا 2 یہاں چھپا دیے، 4 وہاں چھپا دیے، 3 یہاں چھپا دیے، اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ تاکہ پکچر مکمل کر سکے اس گیم کی۔ حضرت ابراہیم نے پروردگار کی طاقت کو سمجھنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام انجام دیے، پھر خدا نے آپ کو حکم دیا اب آپ ان چاروں کے سروں کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے اور ہر ایک کو الگ الگ آواز دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے چاروں کا نام لے کر الگ الگ آواز دی۔ اب ہو سکتا ہے نام میں اختلاف ہو کر 4 پرندے تھے، کوا ہے، کبوتر ہے، مرغ ہے اور مور ہے، ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو، اور اب وہ جیسے ہی آپ نے آواز دی مثلا مرغ کو آواز دی تو جو حصے مرغ کے تھے پورے 10 پہاڑوں پر سے حضرت ابراہیم کی آواز پر اب ملکوت السماوات والارض، غیب السماوات والارض، خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھا کہ خدا زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب بات ہے یہ قرآن کی ایسی آیات پڑھنے کے بعد بھی اور خدا کے ماننے والے خدا کے انبیاء کے معجزات سمجھ نہیں پاتے، اور جب کبھی کسی زندہ کرنے کی بات آئے تو فوراً یہ شرک کی جانب لے جاتے ہیں۔
حضرت ابراہیم تو خدا نہیں ہے. حضرت ابراہیم تو اپنے ہاتھ میں کٹے ہوئے پرندوں کے سر لے کر آواز دے رہے, اور ذات پروردگار وہ سارے اجزاء کو وہاں تک پہنچا رہی ہے, اور اتنی طاقت کے ساتھ کہ آپ نے چاہا کہ سر مرخ کا ہو. اللہ اکبر. اب پہچان لیجئے کہ مور کے سر کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. تو جیسا جسم ہے ویسا سر چاہیے, جیسا امام ہے ویسا غلام چاہیے. میچ نہیں کر رہا. آپ نے بڑی کوشش کی کہ اس کا سر ہو, اس کے ذرات ہو, نہیں آ سکتے. اور جب یہ چاروں پرندے آپ نے زندہ کر دیے تو اب حالت اطمینان پر پہنچے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کی شخصیت اور خداوند عالم نے آپ کو ملکوت کی سیر کروائی. ایک مثال ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی, اور ملکوت کا لفظ ذرا پڑھنا آسان ہو گیا. اب جو ملکوت سماوات والارض کی سیر کروائے اپنے خلیل کو, وہ خدا سمجھ میں آ جائے, اور جو اپنے حبیب کو بلائے تو حبیب کا جانا سمجھ میں نہ آئے. عجیب بات ہے. حبیب کا جانا سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان آسمانوں پر پہنچ جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ لیتے کہ کیسے ممکن ہے کہ ذرہ 10 پہاڑوں سے نکل کر اپنے سر تک پہنچ جائے, ہر جز اپنے کل کی طرف جاتا ہے, تو حبیب محبوب کی طرف جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. تو عزیزان گرامی قدر, حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہاں بات کو لا کر روکتے ہوئے, کیونکہ ہماری گفتگو تاریخ انبیاء کے ساتھ ساتھ تعمیر کردار پر بھی ہے, اور تعمیر کردار کے لحاظ سے گرچہ بہت سارے الفاظ ہیں لفظ گناہ کے باب میں, لیکن آج اس گناہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ گناہ کبیرہ ہیں کتنے کل, روایات مختلف ہیں. کسی نے 7 لکھے معصوم کی روایت, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اعتبار سے, اور آپ ہی کی ایک اور روایت میں کتنے گناہ نے کبیرہ کا 11 گناہ نے کبیرہ. 7ویں امام کی روایت میں 31 گناہ نے کبیرہ. 8ویں امام کی ایک اور روایت میں 6 گناہ نے کبیرہ. تو 6 ہوں کے 7, 11 ہوں کے 31 گناہان کبیرہ. اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اس ماہ مبارک کے سیام میں آج کی رات, یہ ایسی عظیم رات, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت پر آگے بڑھتے ہوئے سب سے اہم ترین مسئلہ کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا بھی لازم ہے. انسان کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف جائے, اس سے زیادہ آسان ہے گناہ چھوڑ دے. اس لیے یہ کس نے کہہ دیا کہ توبہ قبولی ہو جائے گی؟ تو توبہ کی امید پر گناہ کا انجام دینا یہ شیطان کی مخصوص کارروائی ہے. لیکن اس سے پہلے شیطان مجھے بتاتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ. امام فرما گئے کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ. اللہ اکبر. جملہ کیا استعمال کیا میں نے کہ امام یہ فرما گئے, یہ دیکھو جس پروردگار کی مخالفت کر رہے ہو وہ پروردگار کتنا بڑا ہے. اور چونکہ گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلا گناہ جو روایت میں گناہ کبیرہ کے لحاظ سے بیان ہوا, گناہ کبیرہ کا مطلب وہ گناہ جس کی بنیاد پر جہنم واجب ہو جائے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا. اور یہ شرک ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ چیونٹی کی چال کے اعتبار سے, رات اندھیرا ہو چیونٹی کا رنگ بھی سیاہ ہو تو نہ اندھیرے کی بنیاد پر دکھائی دے, نہ سست رفتار کی بنیاد پہ چلنا سمجھ میں آئے, اتنی آہستگی سے یہ انسان کے اعمال میں عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے شرک. اور یہ حضرت لقمان سورہ لقمان میں اپنے فرزند سے فرماتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا. کیوں کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ پیارے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر. یقیناً
شرک کی اقسام پر اگر بات کیجیے تو اللہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے شرک کی 5 اقسام بیان کی ہیں. کبھی شرک ذات خدا میں، کبھی صفات خدا میں، کبھی افعال خدا میں، کبھی عبادت خدا میں، اور کبھی اطاعت خدا میں. 5 قسمیں بیان کی شرک کی. ذات خدا میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال بہت آسان سی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھے کہ یہ بھی تو ہے، اب چاہے کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یہ اپنے مقام پر کہ پروردگار نے آل محمد کی شخصیات کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کے مظاہر قرار دیا، لیکن ان مظاہر کو خدا کی ذات میں شریک خیال کرنا یہ شرک ہے. اللہ اکبر. سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ساری محنت ایک جملے پر تھی. اتنے پتھر کھائے، اتنی مخالفتیں برداشت کی، ایک جملے پر تھی. اگر یہ جملہ آپ اوائڈ کر دیتے تو نہ پتھر کھانے پڑتے، نہ مکہ چھوڑنا پڑتا، بلکہ بہت اچھے انداز سے آپ مکے میں بادشاہ مملکت بن جاتے. اور اگر چاہتے تو آپ کے گھر میں حسین اور جمیل خواتین نکاح کے لیے آمادہ کی جاتی ہیں. آپ جتنی دولت چاہتے آپ کو مل جاتی ہے. جب بھی انسان اس منزل کو یاد کرے تو اللہ کے رسول کی سب سے مشکل منزل کیا تھی؟ کہ شرک کے خلاف جہاد کرنا. مکے کے کافروں کا مسئلہ کیا تھا؟ 360 خداؤں کو ماننا. پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انکار کر دو سارے خداؤں کا، تم کامیاب ہو جاؤ گے سوائے اللہ کی ذات کے. پتھر بھی کھائے، اور پتھر کھانے کے ساتھ ساتھ سرکار نے مکہ چھوڑنا قبول کیا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا ایک کلمے کے لیے، کلمے توحید. تو شرک ذات کے اعتبار سے کیسے ہوتا؟ جب کوئی انسان خدا کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک سمجھے. اور ماہ مبارک رمضان اور خاص طور سے سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخص مولا کی بارگاہ میں ایک ایسے راہب کی آمد جس نے سوال کیا خدا کے بارے میں. اور یہ جملہ خاص طور سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ روایت میں بہت کم کسی اور حوالے سے پڑھا جاتا ہے. یہ جملہ ہے کون سا؟ یہ جملہ وہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے حر ابن یزید الریاحی کے راستہ روکنے کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا. کون سا جملہ؟ سکلت کی امک. یہ جملہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، یہ جملہ مولا کائنات نے استعمال کیا، اور تینوں کا محلہ استعمال، چوتھا استعمال اور ہے، وہ استعمال جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا. 4 استعمالات سن دیکھیں. ترجمہ کیا ہے؟ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. یہ جملہ جب اللہ کے رسول نے استعمال کیا تو ایک گناہ کو یاد دلایا. سعد بن معاذ سرکار کی خدمت میں ہیں، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. تو یہ حضرت سعد بن معاذ سمجھ نہیں سکے. یا رسول اللہ، تو کیا ہم جو مذاق میں بغیر سمجھے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں کیا زبان کی بنیاد پر ہی پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے سعد کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا تو کیا زبان کے علاوہ کوئی اور بھی اعضاء بدن ہو سکتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تکلت کو امک، یہ عربی کا محاورہ ہے. تو زبان سے شرک نہ ہو، اپنے آپ کو بچا لینا، زبان کا استعمال. اور اللہ کے رسول نے زبان کے استعمال پر بھی تاکید کی، سکلت کو امک یا سعد. اور یہ جملہ مولا کائنات کی زبان پر کب آیا؟ جبکہ ایک راہب نے امام سے پوچھا متا کان ربک یا علی، یعنی بتائیے آپ کا رب کب سے ہے؟ فرمایا سکلت کو امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور متا لم یکن حتی نقول متا کان، وہ کب نہیں تھا کہ اس کے لیے کہا جائے کب سے تھا. تو لفظ نہیں بھی نہیں تھا جب بھی خدا تھا.
لفظ تھا بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا. تو یہ توحید کو سمجھانے کا ایک انداز سرکار ختمی مرتبت کا کہ زبان کو انسان اپنے شرک کے الفاظ سے محفوظ کرے، اور ایک انداز مولائے کائنات. اور تیسرا جملہ سرکاری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اس جملے تک آتے آتے دل چاہتا ہے کہ آج کی رات کے کچھ اعمال بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے بات کو مکمل کر دوں، گرچہ وقت مختصر رہتا ہے مشترکہ اعمال کے اعتبار سے، مگر آج کی رات بہت اہم ہے. دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر میں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو اول ماہ رمضان، اول شب ماہ رمضان دعائے جوشن کبیر کی تلاوت لازم کریں. بلکہ بعض علماء کے لحاظ سے شب قدر سے زیادہ افضل ہے شب اول ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا. اور روایت کے لحاظ سے کہ جو شب اول ماہ رمضان میں کرے خدا اس کے لیے 1000 فرشتے خلق فرماتا، جو خدا کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، اور اس کا سارا ثواب تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو میں آج کی رات آپ سے التماس کر رہا ہوں، اپنے 45 منٹ دے دیجئے، آپ اپنے گھر پر جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں انتظام کیجئے اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کیجئے. اور دعائے جوشن کبیر کی پوری تلاوت سوائے توحید کے پیغام کے اور کیا ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. وہی جملہ لا الہ الا انت. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آج کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شب قدر نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان کی ضمانت آپ کو مل جائے، روزی میں برکت ہو، اور 1000 فرشتے آپ کے لیے تسبیح اور تحلیل کریں، اور اس کا ثواب آپ کو ملے. تو آج کی رات سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ مہنگا ہے؟ ارے 40 منٹ تو ویسے ہی گاؤسپ میں نکل جاتے ہیں. کچھ نہیں تو آپ فیس بک کو اگر آپ ویسے ہی دیکھنا شروع کریں تو 40 منٹ تو کیا ہو سکتا ہے، گھنٹہ ہی نکل جائے. تو آج کی رات میں اس عمل کو اختیار کیجیے، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف سال بھر نہ ہو تو آج کی رات میں 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور اپنی روشنی اور بینائی کے لیے خدا کی بارگاہ سے تحفہ حاصل کریں. آج کی رات بات سے بات نکلتی چلی آئی ہے، اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شب قدر جب 19 اور 21 اور 23 کو ملے گی وہ ابھی سے کنفرم ہو جائے، سیٹ ابھی سے بک ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی، پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جب کبھی آتے تھے آپ کی خدمت میں تو جب تک ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ نہیں جائیں گے تب تک تو ہمیں بورڈنگ پاس نہیں ملتا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ اب بورڈنگ پاس آپ کو پہلے مل سکتا ہے، 24 گھنٹے پہلے فلائٹ اوپن ہو جاتی ہے. ایسے ہی شب قدر کی فلائٹ اوپن ہو گئی ہے. اگر آپ نے بورڈنگ پاس دینا ہے آج کی رات مل جائے گا. ایسا نہ کہ اس دن پھر آپ کے سامان کا لیگیج کا ویٹ کیا جائے کہ پورے 18 دن کیا کر کے آئے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آ جاتا ہے. اگر آپ چاہتے کہ شب قدر میں آپ کے اعمال کی قبولیت کی ضمانت مل جائے آج کی رات شب اول ماہ رمضان، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جملے اپنے ربط مصائب پر آنے سے پہلے یاد رکھیے کہ جیسے آج کی یہ رات اہم ہے ایسے ہر دن افطار کا وقت بہت اہم ہے. اس کو اگر میں آج بیان نہ کروں تو شاید کل لیٹ نہ ہو جائے. تو 4 اعمال کو یاد رکھیے وقت افطار. ان میں سے ایک عمل سورہ الحمد کی تلاوت
اس کا اجر و ثواب بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا. جب تک عمل خود انسان انجام نہ دے تب تک عمل آگے بڑھانا مناسب نہیں ہوتا. تو پہلا عمل تو یہ کہ امام زمان کی والدہ کی بارگاہ مقدس میں ان کی ہدیے کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے وقت افطار. حالانکہ بڑا مشکل کام ہے جب آتے ہیں قل اللہ پڑھ رہی ہوں اور آپ سے ہم کہیں کہ سورہ الحمد پڑھیں. بڑا حوصلہ چاہیے وقت افطار میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ افطار اور روزے کی قبولیت یقینی ہو جائے ان میں سے ایک عمل یہ. دوسرا عمل ہے امام زمان کو سلام کرنا. تیسرا عمل امام حسین کو سلام کرنا. تو بہت لمبے چوڑے سلام نہ بھی کیجئے. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اور چوتھا اور آخری عمل یا دعائے فرض کی تلاوت. وہ افطار اتنا حسین ہو جائے جس میں کہ افطار کے موقع پر ہی عید ہو جائے، اور عید یوں ہو جائے کہ زہرا کے لال کی دید ہو جائے. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہر دن افطار کا وقت ایسا ہو کہ آپ کے روزے کی قبولیت آپ کے ساتھ ساتھ چلے، تو ان چار اعمال کو اپنے افطار کے اعمال میں شامل فرما لیجیے. سرکار سید الشہداء آپ نے کیا فرمایا حضرت حر سے؟ وہ مرحلہ گرچہ روایات میں صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حر امام کا راستہ روکنے پہنچے تھے. اور کہاں ملاقات ہوئی تھی سب آپ نے تاریخ میں یقیناً اس کو مطالعہ بھی کیا ہے اور سماعت بھی فرمایا ہوگا. قصر بنی مقاتل کی منزل تھی جہاں پر امام کا قافلہ پہنچا تھا، اور ہر 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کو روکنے کے لیے آئے. اور جب ہر گھر سے چلا تھا پیچھے سے کوئی اس کو آواز دیتا تھا ابشر بالجنہ، اور تجھ کو جنت کی بشارت ہو. انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا. 2-4 قدم اور آگے بڑھا، پھر کسی نے کہا ہر ابشر بالجنہ. بہت غور کیجیے گا حضرت ہر کی مثال مختلف کیوں ہے کہ ہر نے ظالم کے کی گئی بیعت کو توڑا ہے.